بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ ہفت اقلیم کے 9 عمر بادشاہ، شاہی محل کے 12 دریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے فرما بردار، وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک کی صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر برہ جمع ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حفت اقلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات و شیاطین، مال و دولت، نباتات و معدنیات، حتیٰ کہ جانور اور پرندوں کی بولیوں کا علم تک اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ جانوروں پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوں انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چیونٹیوں کا مسکن تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب انبوئے کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں احسانات کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانور و حشرات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکال لو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ قوم سبا پر سیلاب کا عذاب۔ قوم سبا 800 سال قبل مسیح کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سب سے بڑے بند کا نام سدہ مارب تھا۔ انہوں نے ان بندوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک مربوط و مؤثر نظام بھی بنا رکھا تھا۔
جس کی وجہ سے باغات کے سلسلے سینکڑوں میل دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمن تہذیب و تمدد کا گہوارہ تھا، جس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی و اخلاقی زوال کا شکار ہوئی، تو اللہ ذوالجلال نے انہیں نبیوں کے ذریعے متنبع فرمایا۔ بالآخر انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور انہیں فراہم کردہ تمام نعمتیں سلب کر لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سد معرب ٹوٹ گیا، اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس قوم کا نام و نشان ایسا مٹا کہ دنیا میں ان کی صرف داستانیں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ قوم سبا پر سیلاب کے عذاب کا یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال قبل یعنی 450 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا۔ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ سیلاب کے عذاب سے زندہ بچ جانے والے لوگ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل اوس اور خزرج کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ قوم سبا کی تباہی کے بعد مذکورہ تجارتی شاہراہ پر قریش مکہ کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلامہ بنت شیعان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع ملکیت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے محل میں حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اٹھتا ہوا ملک یمن پہنچا، اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ حدود خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئے۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر برجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی: اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرما روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے: ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا: میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، تو ایسا کر کے میرا خط لے جا کر اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قوم سبا پر 13 انبیاء کا نزول۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے، بلکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمت و انعام و اکرام اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن وہ لوگ اپنی غفلت و نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کے شہر اور باغات سمیت ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ صبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے۔ دنیا کی سب سے مالدار قوم سبا کا اصل نام عبد شمس بندہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت معرب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1000 برس تک عرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوب عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن، حضرموت اور افریقہ میں حبش تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرقی بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر اسی قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو قوم سبا کو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ بلکہ اس کے قاصد دربار سلیمانی میں ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گیری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی علیہ السلام میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ اور جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مروب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ملکہ کی ملک شام روانگی۔ قاصد اپنے واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے بانفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔
اور ایک دن اپنے محاسبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے ہی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے محاسبین کو مزین شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کتاب کون سی تھی اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس علم کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ ملکہ سبا کا تخت کون لایا؟ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مدفن کر کے رکھا گیا تھا۔ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزر نہ تھا۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے۔ اقرب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔ اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریر اور قرطبی نے اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ بعض روایات میں ان کا خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے جنہیں اسم اعظم کا علم تھا۔ شیش محل کا طلسماتی حوض۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل کو ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم و شان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دینی و دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا، وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور ملکہ یمن کے فرما روا اور ان کے محاسبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے، تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم یا کسی مسند احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ ملکہ بلقیس کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن اینیہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کروا دیے تھے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔